اس وقت موجود ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ علی ہوں گے؟ نہیں علی بھی نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں حسن۔ میں ہوں گے؟ نہیں تم بھی نہیں ہو۔ بی بی کا سوال یہ نہیں تھا کہ میرے حسین کی مجلس میں کون آئے گا، بی بی کا سوال یہ تھا میرے حسین کو روئے گا کون۔ مجلس میں آنا مقدم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجلس کی معراج یہ ہے کہ آپ مجلس میں آ کے گریہ کریں۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ گریہ کب ہوتا ہے مجلس میں؟ گریہ تب ہوتا ہے جب وقت کے امام مجلس میں آ کے آنکھ کی طرف اشارہ کریں، کیونکہ اس آنسو نے کس ماں کے رومال میں جانا ہے؟ عالمین کی ملکہ کے رومال میں جانا ہے۔ ہر کسی کا آنسو شہزادی کے رومال میں نہیں جا سکتا۔ خدا آپ کی آنکھوں پر، میں نے صرف بات کی، قسم خدا کی، یہ جب میں چہرے دیکھتا ہوں آپ کے، میرے دل کے اندر سے باتیں نکل کے آتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کے سامنے حسین کی غربت کا تذکرہ کیا جائے اور وہ روئے نہ۔ میں نے نوحہ نہیں پڑھا ہے ابھی، آپ سب جانتے ہیں میں نوحہ کہاں پڑھا ہے میں نے صرف بات کی ہے۔ یہ جو قبر ہے نا مولا کی آپ کے دلوں میں، قسم خدا کی یہ اسی کی وجہ سے گری ہے۔ بزرگان یہاں موجود ہیں، مولا آپ کا آواز رہے، یہ مولا کی مرتجس سواری تھوڑا سا آگے لے جائیے تاکہ مومنین مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آنسو آ جائے، انشاءاللہ پھر سب مل کے ماتم کریں، تھوڑا سا گریہ ہو جائے، تاکہ میں نے اتنی بڑی تفصیلاً بات کی کہ محل مجلس یہی ہے کہ میں اپنے اس راہوار کے سموں پہ قربان، مولا کی ایسی سواری کہ جب انسان جانور بن گئے کربلا کے میدان میں، تو کیسے براق اور مرتجز اور عقاب نے وفا نبھائی ہے۔ آج تک بھی ایسے ذوالجناحوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ گھوڑے نہیں تھے قسم خدا کی کہ جس کی زلفوں سے مولا حسین کھیلتے ہوں، جناب زہرا جسے اپنی چادر میں دانہ کھلاتی ہو۔ اللہ اکبر، کیا اہمیت ہے ان سواریوں کی، پروردگار آباد رکھے۔ بس میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں مصائب سے آغاز کرتا ہوں، 3 اشعار سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اگر لگے گا مجھے کہ میں اور مصائب پڑھوں تو اور پڑھوں گا میں۔ ماشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے، محمدی ڈیرہ ہو گیا، جعفر طیار ہو گیا، ملیر ہو گیا، یہ عزاداروں کی بستی ہے۔ اور مولا جانتے ہیں کہ اس بارگاہ سے میں بات آخری کرنے لگا ہوں، پھر نوحہ شروع کروں گا کہ جب بھی میں ریحان بھائی کے یہاں جاتا تھا نوحہ لکھوانے کے لیے، تو جب بھی میں گزرتا تھا، مولا کی قسم، میں یہ جو علم لگا ہوا ہے میں اس پہ دعا کرتا تھا کہ غازی، اتنا مرادوں والا علم ہے یہ، کہ غازی میرے نوحے کی لاج رکھ لیجیے گا۔ ایسا نوحہ لکھیں آج ریحان بھائی، میں دعا کرتا تھا کہ صرف اور صرف مادر حسین راضی ہو جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب وہ راضی ہو جائیں گی تو پھر مومنین کے قلوب بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 اشعار سنیے، میں نظر کرتا ہوں۔ دشت میں شاہ کا سر قید میں جب لایا گیا، رو کے چلائی سکینہ در زندان کھلا، نبض سے ہاتھ ہٹاؤ ذرا ماں دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں پدر لینے کو، گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی، بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری، بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری، تم کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، تم کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ امام زمان کو گواہ کر کے میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت۔ میں جب وضو کرتا ہوں مجلس میں آنے کے لیے تو میں اس وقت دعا کرتا ہوں، یا جناب زہرا میں مجلس میں جا رہا ہوں، وہ دن مت آنے دیجیے گا کہ میں آپ کے گھر کا مصائب پڑھوں اور میری آنکھیں خشک رہیں۔ شہزادی مجھے اٹھا لیجیے گا اس دن، کیونکہ میں قیامت پڑھا ہوں، اس سے بڑی مصیبت ہو نہیں سکتی جناب سکینہ کی۔ جب سر ملا ہے بابا کا، بی بی نے یہ نہیں فرمایا بابا مجھے شمر نے تماچے مارے،
یہ نہیں فرمایا بابا میں نے جب پانی مانگا پانی دکھا دکھا کے گرایا. بیٹیوں والے باپ موجود ہیں نا مجلس میں, یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں, یہ مصرع کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. بی بی نے کیا فرمایا, یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سنانا, منہ چومنا گود میں شفقت سے بٹھانا, ارے ننے سے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگانا, ارے اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا, تمہیں کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. مائک جو چلا رہا ہے میرا بھائی ویسا ہی مائک کر دو جیسے پہلے تھا. ہم مسلسل سفر میں, پرسوں پنجاب تھے, سندھ تھے, گلا مولا جانتا ہے کیسا ہے, بس ای کو کم کر دو تاکہ میری بات پہنچ جائے عزاداروں تک. بیٹیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے عابد بھائی, انتخاب کاشف بھائی کیا طریقہ ہوتا ہے بیٹیوں کا؟ جیسے مولا نے بیٹی دی ہے, پورے دن میں کوئی بھی مصیبت گزرتی ہے ایک ہی بات کہتی ہے, شام کو میرے بابا کو آ جا لینے دو بس, شام کو میرے بابا کو آ جا لینے دو بس. بڑا مان ہوتا ہے بیٹیوں کو. بی بی کو کس حالت میں سر ملا؟ زندان شام میں. سب سے بڑی مصیبت بیان کی ہے. سینے پہ ہاتھ مار لیجئے گا, آپ کے اختیار میں رونا نہیں ہے لیکن ہائے آپ کے اختیار میں. ہائے میں کیسے کہوں کیسی تھی اس وقت غریبی, ملنے کو ہمیں آئی تھی جب ہند کی بیٹی, ارے پہنے ہوئے کانوں میں وہ میرے ہی گوہر تھی, ارے رمنا سے مگر کچھ بھی میں بھولی نہیں بابا. تم کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. معاف کریں گے عزادار, یہ چھوٹا شہزادہ بھی میرے لیے اتنا ہی مقدم ہے جتنے ایک سفید بالوں والا بزرگ, وہ آخری آدمی تک جو پرسہ سن رہے ہیں. آپ, میں دنیا کا سب سے چھوٹا نوخان ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے ایک مصرع نظر کر رہا ہوں, رونا نہ آئے سر جھکا لیجئے گا کیونکہ سب سے بڑی مصیبت ہے جناب سکینہ کی. ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے سے, لے آیا مجھے وہ ارے سب سہ گئی چپ چاپ میں روئی, نہیں بابا تم کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. میں تو دیکھتا ہوں مجلس میں عزادار کس طرح گریہ کرتے ہیں. آپ نے صرف تاریخوں میں سنا ہے, مقاتل میں لکھا ہے, علماء کرام پڑھتے ہیں, آپ ذاکرین سے سنتے, نوخانوں سے سنتے. قیامت ہے یہ مصرع قسم خدا کی. ہائے دیتا تھا سزا شمر یوں بالوں سے پکڑ کر, دوڑائے چلا جاتا تھا راہوار سے تنگر, ارے مجبور تھی دوڑوں یوں ہی گھوڑے کے برابر, ارے اس وقت مجھے موت بھی آئی
بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کٹ جاتا ہے. میں کبھی یہ مصرع نہیں پڑھتا. جانتے ہیں جو مجھ جیسے چھوٹے نوخان کو سنتے میں 3-4 مصرع پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں چھوڑ دیتا. کیونکہ جب آپ گریہ کرتے ہیں, یہ چھوٹا شہزادہ گریہ کر رہا ہے, آپ بزرگان گریہ کر رہے ہیں, آپ مومنین پیچھے تک مجھے نہیں پتا, لیکن وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے. میں نے کبھی اپنا آپ نہیں منوایا, لیکن ایک شعر آج سن لیجئے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ شعر پڑھنا چاہیے. کبھی کسی محلے میں آ کے علم والے گھر پہ میری بیٹی دروازہ کھٹکھٹائے اور بولے کہ میں نوح خان رضا عباس کی بیٹی ہوں, میرے ساتھ یہ مشکل ہو گئی ہے, کیا وہ مشکل حل نہیں ہوگی؟ مولا کے ذاکر کی اتنی اہمیت ہے, تو میرے مولا کے ذاکر کی بیٹی میرے سر آنکھوں پر ہے. کیا مقدر ہے سکینہ کا؟ پوتی ہوں میں زہرا کی, بس ایک بار کہا تھا وہ سنگ پڑے مجھ پہ, لہو اتنا بہا تھا. ارے چہرہ میرا ماں سے بنا پہچان گیا تھا. ارے اب گھر کا حوالہ کبھی دیتی نہیں بابا. تم کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. اللہ اکبر. مولا بانیان کو, آپ تمام حاضرین کو, تمام ماتمدار کو جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں, مالک سب کو آباد رکھے, یہ غم حسین آباد رہے, نسلاً بعد نسلاً ہم اسی طرح عزاداری کو کرتے رہے, جناب زہرا کو راضی کرتے رہے. یہ بروز حشر ہی پتہ لگے گا. میں صادق آل محمد کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو, بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, بزرگوں کو پتہ ہے یہ بات. بروز حشر ہر آنکھ رو رہی ہوگی, ہر آنکھ رو رہی ہوگی, سوائے اس آنکھ کے جو میرے جد حسین کی غربت پہ رویا ہے. ہر آنکھ گریہ کریے. ابھی نہیں پتہ لگے گا دنیا کو, قسم خدا کی, یہ حشر کے دن اس آنسو کی قیمت پتہ لگے گی کہ کیا ہے. بس میرا اپنا طریقہ ہے, میں جناب سکینہ کے مصائب کے ساتھ آپ کے بابا کے مصائب کو ملاتا ہوں. 3 اشعار سنیے, میرا دل ہے, اس کے بعد پھر ماتم کریں گے انشاءاللہ. بس عجیب قیامت کا نون بھائی ذیشان آبدی نے لکھا. معراج مصائب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بچے سنیں, بزرگوں کو نہیں بتا رہا ہوں, میں پھر بات کہہ رہا ہوں. معراج مصائب کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا مصائب مولا علی اکبر کا معراج مصائب کیا ہے؟ 18 برس کی عمر میں سینے پہ برچھی کھانا. مولا عباس کا معراج مصائب کیا ہے؟ مولا عباس کا معراج مصائب یہ ہے, بن ہاتھوں کے زین سے زمین پہ آنا. اب سر کا معراج مصائب سنیے. کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے, کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے, کبھی شجر پہ رسل سے باندھا, کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے. ارے نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا, نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. سوال کر سکتے ہیں آپ اس سے, یہ مصرع کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. 2 مقامات تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں مولا کا سر رکھا گیا. جو کربلا گئے ہیں
انہوں نے مسجد حنانہ میں وہ مقام ضرور دیکھا ہے جہاں مولا کا سر رکھا گیا. آئیے ایک مقام اور ہے کربلا سے شام حلب کتنی دور ہے؟ راس الحسین کا ایک مقام ہے. یہ تو 2 مقام ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے در بدری کے. آئیے ایک مقام اور سنیے. ہائے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر کھڑی تھی صدر قدم پہ زینب گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر اٹھایا زلفوں سے شمر نے سر اور ٹپک رہا تھا لہو زمین غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. اپنی طرف سے نہیں پڑھتا میں مولا حسین کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. علماء کرام سے کنسرن کرتا ہوں یا مقاتل چھانتا ہوں. بھائی ذیشان عابدی میں بیٹھ کے لکھتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے, ممبروں سے پڑھا گیا ہے. ہر بازار, ہر چوک, ہر موڑ پہ استقبال کیسے ہوتا ہے. خولی ملون کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, اس پہ مولا کا سر ہے. استقبال پھولوں سے نہیں ہوتا, پتھروں سے ہوتا ہے. پہلا پتھر آتا ہے اسی سر پہ لگتا ہے. کیا حالت ہے اس سر کی. ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی, ارے رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے, ارے کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی, آیا ہے چہرے سے غم بلا کے ہو جیسے مارا رلا رلا کے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. کبھی کبھی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ایسے بھی سوچا کریں. ایک نقطہ میں دے کے جا رہا ہوں, ایسے سوچے شہزادی کو کبھی کہ وہ مولا حسین جو راہب کو 7 بیٹے دے سکتا ہے, اللہ جانے وہ نماز شب میں کیوں مانگ رہا ہے جناب سکینہ کو. اللہ ایسی بیٹی دے جو میرے سینے کا سکون ہو, میرے سینے کا تعویذ ہو. اب یہ تعویذ کہاں گرا ہے, کیا کیا ہے مولا نے. گری تھی ناقے سے جب سکینہ وہیں یہ سر بھی ٹھہر گیا تھا. نظر نہ آئی جب اس کو بیٹی تڑپ کے زینب کی سمت دیکھا, کہا یہ زینب سے جلد جاؤ میری سکینہ کو ڈھونڈ لاؤ. غریب کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں پھر ماتم کریں گے. حکمن کہہ رہا ہوں ہر عزادار کو, یہ اتنی بڑی مصیبت پڑھ رہا ہوں مولا حسین کے سر کی کہ جناب زہرا نے جنت البقیع کو چھوڑا. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے رونا, نہ میرے بس میں رونا, نہ میں پڑھ کے رلا سکتا ہوں, نہ آپ خود رو سکتے ہیں, لیکن سر جھکانا آپ کے بس میں. رونا نہ ہے, سر جھکا لیجئے گا, لیکن حق کی گری ادا ہو جائے گا آج کی شب اگر اب مصرے پہ آپ ایک آنسو بہا لیں. ہائے یہ سر جو خولی کے ہاتھ آیا, عجیب ظالم نے ظلم ڈھایا. گھر اس کے زہرا تڑپ کے پہنچی جب اس نے دل دور میں چھپایا کہ یہ جو زہران بین رو کر ٹپک رہا تھا لہو زمین پر. غریب کا
غریب سے ہے جو در بدر ہے. مولا آواز رکھے پروردگار تمام عزاداروں کو. آئیے نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. زنجیر زن ماشاءاللہ آمادہ ہے ماتم کرنے کے لیے. یقیناً مولا اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بانیان کی، حاضرین کی، سب کی محنتوں کو جناب زہرا میں بار بار دعا اس لیے کرواتا ہوں کہ وہ ہستیاں یہاں موجود ہوتی ہیں جس کے لیے آپ فرش ادا بچھاتے ہیں. آئیے بس نوحے کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. ہے بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر روز ہوگا مثل محرم. دیکھے گی اب تو ساری خدائے، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ، جو جہاں کھڑا سینوں پہ ہاتھ مارے، میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے ماتم رہے گا. تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا. صبح قیامت جب تک نہ آئے، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر روز ہوگا مثل محرم. دیکھے گی اب تو ساری خدائے، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ. پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. زنجیر زن آمادہ ہو جائے ماتم کے لیے. جو بھی انصار حسین ابن علی قتل ہوا، جو بھی انصار حسین ابن علی قتل ہوا، گر کے گھوڑے سے زمین پر وہ یہی کہتا تھا، انت امی و ابی من بفدائے مولا، انت امی و ابی من بفدائے مولا. کہہ رہے تھے یہی مقتول جفا، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سید.
دفتن جھولے سے ایک ننھا مجاہد نکلا، دفتن جھولے سے ایک ننھا مجاہد نکلا، قد میں چھوٹا تھا جگر حضرت عباس کا تھا، مثل عباس وہ میدان میں بے تیغ لڑا، مثل عباس وہ میدان میں بے تیغ لڑا، تیر کھاتے ہوئے اصغر نے کہا السلام علیک یا حسین، علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ۔ رن میں جب اون محمد کی سواری آئی، رن میں جب اون محمد کی سواری آئی، ظلم کی کالی گھٹا ان کے سروں پر چھائی، خوش ہوئے دونوں شہادت کی خبر ہے لائی، خوش ہوئے دونوں شہادت کی خبر ہے لائی، دی صدا دونوں نے یہ قبل قضا السلام یا حسین، السلام علیک یا سیدہ، 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 السلام علیک یا السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ۔ اور چلا جانب نصرت پائے نصرت جس دم، یوں لگا اٹھتے ہو جنت کی طرف اس کے قدم، یوں لگا اٹھتے ہو جنت کی طرف اس کے قدم، جنگ کرتے ہوئے جب نرغے آدھا میں گرا، جنگ کرتے ہوئے جب نرغے آدھا میں گرا، زخم کھاتا رہا اور کہتا رہا السلام علیک یا حسین، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، یا سیدہ، السلام علیک 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 یا سید۔ آخر سجدہ آخر کی گھڑی آ پہنچی، آخر سجدہ آخر کی گھڑی آ پہنچی، زین سے آئے زمین پر جو حسین ابن علی، زین سے آئے زمین پر جو حسین ابن علی، شمر ملعون نے گردن پہ جو شمشیر رکھی، شمر ملعون نے گردن پہ جو شمشیر رکھی، شمر ملعون نے گردن پہ جو شمشیر رکھی، گر کے مولا کا لہو بول اٹھا السلام علیک یا حسین، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک یا سیدہ، السلام علیک،
السلام علیک یا السلام